بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پر رکھا بہت ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب عارضی اور وقتی چیزیں ہیں۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے پوری ذمہ داری سے جلائیں۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ محبت میں خاری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا ہی نام ہے۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی مت دینا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ منزل ملے نہ ملے بعد کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ مسکراہٹ تمہاری زندگی میں مزید 10 سال کا اضافہ کر دے گی۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا عیب خود محسوس کرتا ہے، دنیا محسوس نہیں کرتی، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنا عیب خود محسوس نہیں کرتا بلکہ دنیا کرتی ہے۔ اپنی غلطی جلد ہی تسلیم کر لینی چاہیے، اور جب آپ درست ہوں تو خاموش رہا کریں۔ اکیلی عورت آپ کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے، موقع نہیں ہوتا۔ میں نے زخم جیسا کوئی استاد نہیں دیکھا ہے، اس لیے زندگی میں چوٹ لگنا لازمی سمجھتا ہوں۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، ہر گھر کا مضبوط ستون وہی ہوتا ہے۔
ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں بجائے اس کی بات سمجھنے کے لیے۔ کسی کو اس کے ماضی کی وجہ سے مت پرکھنا چاہیے، کیونکہ شاید اب وہ ٹھیک ہو گیا ہو۔ کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے جس میں بیزار کرو دیکھو گے تو بیزار ہوتے جاؤ گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھو گے تو مسکراتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم کامیابی کی طرف گامزن ہو۔ دنیا تمہاری عزت کیوں نہیں کرتی؟ انسان کی عزت کا راز 3 چیزوں میں ہے۔ کسی سے حاجت نہ چاہو، کسی کو برا مت کہو، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ۔ اگر کوئی تمہارا دل توڑے تو اس سے اپنا بدلہ ایسے لو کہ اسے معاف کر دو، کیونکہ تمہارا معاف کرنا اس کو ساری زندگی شرمندہ کیے رکھے گا۔ جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال نہیں کر سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسے رہتا ہے۔ نصیحت تو سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اندر ہوتے ہیں، مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا رہتا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ زندگی میں جب بھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ غصے کے وقت برداشت ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے ہمیشہ لڑنا ہی پڑتا ہے۔